بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اوصاف مبارک پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی پریویس لیکچرز میں۔ تو آئیے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے صفت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوصاف میں ایک صفت یہ بھی تھی، بچوں پر شفقت یعنی محبت اور مہربانی، کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت شفیق تھے، بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بٹھاتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ دیکھیے، یعنی وہ اتنے شفیق اور اتنے مہربان تھے کہ جب بھی ان کو راستے میں آتے ہوئے کوئی بچے ملتے پیدل چلتے ہوئے تو ان کو سواری پر اپنے آگے بٹھا لیتے اور ان کو خود سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنا سنا۔ حبشی زبان میں حسنہ کو سنا کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کی بجائے سنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے، یعنی نہایت افسردہ ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا کی ہی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ نہایت غضبناک ہوئے، ان کو برا لگا کہ انہوں نے ایسا فرمایا کہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے، تو آپ نے یہ واضح فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، یعنی بچوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک، اللہ پاک اسے تمام گناہوں سے پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ مشرک کے گھر پیدا ہوا یا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اس لیے بچوں کو مارنے سے بالکل ممانعت تھی، ان کے قتل کرنے کی۔ ہر جنگ میں جب بھی جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ درختوں، بچوں اور عورتوں کو نہ ہاتھ لگایا جائے۔ آئیے اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں سب سے پہلے جو بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے۔ یعنی جب بھی فصل تیار ہوتی تو کوئی بھی نیا پھل یا میوہ آتا آپ کی خدمت اقدس میں تو آپ سب سے پہلے ادھر ادھر نظر گھماتے کہ جو بھی کم عمر یہاں پر موجود ہے آپ سب سے پہلے اس کو عنایت فرماتے چیز۔ آپ بچوں سے بہت زیادہ پیار اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ یعنی اس نے کہا کہ تم لوگ دوسروں کے بچوں کو بھی پیار کرتے ہو، میرے تو اپنے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اللہ اگر محبت چھین لے، یعنی محبت ڈالنا اور نکالنا اللہ پاک کا کام ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کے دل سے کسی کے لیے محبت نکال دے تو پھر آپ پتھر دل ہو جاتے ہیں، اور بچے تو سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، اور سنت کے مطابق ہمیں بچوں کے ساتھ بہت نرم طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لطف طبع۔ لطف طبع مطلب خوش طبیعتی، ہنسی مذاق کرنا۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے، ظرافت مطلب ہنسی مذاق فرماتے، لیکن یاد رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن ظرافت میں کبھی بھی کسی کی تضحیک شامل نہیں تھی۔ آپ کسی کو بھی اس طرح کا مذاق کا نشانہ نہیں بناتے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو فرمایا، او دکان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شعار تھے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ حسن ظرافت او دکان والے کی یعنی ایک ہنسی مذاق تھا، اور اس کے علاوہ اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ آپ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے، یعنی وہ اتنے فرما بردار تھے کہ وہ ہر وقت آپ کے اشارے کے منتظر رہتے اور وہ غور سے آپ کی ہر بات ارشاد فرماتے تاکہ آپ کا کوئی ارشاد ان سے رہ نہ جائے۔
تبھی آپ نے ان سے فرمایا او دو کان والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا۔ یہ دیکھیں ابو عمیر، اسے آپ آبجیکٹیوز کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کم سن تھے اور ایک ممولا پال رکھا تھا۔ ممولا ایک پرندہ ہے جس کے پیٹ پر سفید دھاریاں یعنی سفید لائنز ہوتی ہیں، کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج ہوا، یعنی ان کو بہت دکھ ہوا، وہ بہت روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ یعنی اس کو بہلایا، اس کو کہا کہ یعنی تمہارا ممولا تم اس کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا اس سے پیار کرتے تھے، اور اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو تم رو رہے ہو، تم بھی اسے بھول جاؤ۔ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظرافت فرمایا کہ کوئی اونٹ کبھی ایسا دیکھا ہے جو اونٹنی سے پیدا نہ ہوا ہو۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو، یعنی جنت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی، یعنی جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر، یعنی کہ جیسا حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ ایک بدوی یعنی خانہ بدوش صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ یعنی تحفہ۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا، یعنی کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میں بہت کم قیمت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام بہت زیادہ ہیں، یعنی قیمت یعنی اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم بہت پارسا ہو۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ شکم یعنی پیٹ، معدہ، گرانی تکلیف۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئی کہ شہد پلایا لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔ سہبارہ آئے، سہبارہ مطلب تیسری بار، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ یعنی 3 بار وہ آئے اور انہوں نے ایک ہی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ شہد پلاؤ۔ چوتھی بار جب آئے تو آپ نے فرمایا خدا سچا ہے، یعنی شہد کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ شہد میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا سچا ہے، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی عنایت کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ تو اب کی بار جب انہوں نے پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا۔ جب پورا تنکیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ تنکیہ یعنی صفائی ہو گئی۔ جب ان کو بار بار شہد پلایا گیا تو ان کا جو معدہ تھا اس میں سے فاسد مادہ یعنی فالتو کا جو مواد تھا وہ خارج ہو گیا، تو ان کا معدہ صاف ہو گیا اور ان کی تکلیف جاتی رہی۔ تو یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظرافت کے چند واقعات۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی حسن ظرافت فرماتے وہ کبھی بھی کسی کی تذلیل نہیں فرماتے تھے، وہ ایسا مذاق فرماتے کہ جو سننے والے کے کانوں کو اچھا محسوس ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں
حسن سلوک اور حسن ظرافت سے پیش آنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، مگر حسن ظرافت کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی حدود اور قیود کو پار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی دل شکنی یا اس کی تذلیل ہو۔ آپ ان 2 ٹاپکس کو اچھی طرح ریڈ کیجیے گا اور مشکل الفاظ کی نشاندہی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہم اسی طرح ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔